شاہد صاحب آپ ذرا یہ سمجھائیے کہ اتنے سارے سوال مسلمانوں کے، اتنی ساری شنکائیں، جے پی سی کی اتنی ساری میٹنگ ہوئی، آخر مسلمانوں کی باتیں جے پی سی میں کیوں نہیں سنی گئیں؟ آپ خود وہاں جاتے رہے۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو وقف کا کنسیپٹ کیا ہے یہ اگر کلیئر ہو جائے تو آگے کی چیزیں بہت آسانی سے آدمی سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت سمپل کنسیپٹ ہے۔ وقف میں کوئی بھی شخص اپنی موویبل یا اموویبل پراپرٹی دے سکتا ہے فار اے پرپز وچ از پائس اینڈ ریلیجس۔ دو چیزیں کوئی بھی شخص میں وہ ہندو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، سکھ عیسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی وقف کر سکتا ہے۔ اپ ٹل ناؤ اٹ واز لائک دس کہ یہ کنسیپٹ آف وقف ہے۔ اب یہ وقف کا اوریجن شروع ہوا قرآن سے۔ قرآن کی آیات میں وقف کرنے کا بہت پراودھان ہے، بہت ساری آیات ہیں۔ دوسرا حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنی جائیداد اپنی بھی دی اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ جائیداد وقف کریے۔ وقف جب ہو جاتی ہے کوئی جائیداد تو نہ تو اس پہ جس نے وقف کری ہے اسے کہتے ہیں واقف، نہ تو واقف کا کوئی رائٹ ہوتا ہے، وہ جائیداد اللہ کی ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال صرف پائس اور ریلیجس پرپزز کے لیے اس کی آمدنی کا ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی لا انہیریٹنس لا اس پہ لاگو ہوتا ہے، نہ ہی وہ گفٹ کری جا سکتی ہے کسی کو، نہ ہی وہ مارگیج کری جا سکتی ہے، نہ ہی وہ سیل کری جا سکتی ہے۔ تو وقف کا کنسیپٹ جب سمجھ میں آ جائے گا، اٹ از in perpetuity, it is inalienable and it is irrevocable. Once a waqf, always a waqf. ایک بار آپ نے زمین یا اپنی پراپرٹی دے دی تو پھر وہ اللہ کے نام ہو گئی، پھر اس کی آمدنی کا ہی استعمال جو بھی پرپز اس واقف نے دیا ہے، دینے والے نے جو ڈیسائیڈ کیا، جو بھی اس کا انٹینشن تھا اس کے حساب سے ہوگا۔ اب آج کی ڈیٹ میں کیا ہوا ہے، اس امینڈمنٹ میں جو سب سے بڑی بات جو یہ وقف لایا گیا امینڈمنٹ، وہ ایک متھ کے اوپر کہ بھائی وقف پراپرٹیز انڈیا میں تیسرے نمبر پہ آتی ہیں صاحب، ڈیفنس اور ریلوے کے بعد وقف کی آتی ہے، وچ از انکریکٹ، ایبسولوٹلی انکریکٹ۔ کیونکہ جب میں نے اس کی اسٹڈی کری اور ساری سی اے جی رپورٹس دیکھی تو صرف 4 اسٹیٹس میں انڈیا میں when you see Muslims then you see non-Muslims endowment also۔ صرف 4 اسٹیٹ، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ اینڈ بہار، صرف ان میں ہندو انڈاؤمنٹس 10.41 لاکھ 10.41 لاکھ صرف اور صرف ہندو انڈاؤمنٹ ہیں ان صرف 4 اسٹیٹس میں۔ اور آپ پورے انڈیا میں آپ کو اگر اس کو انٹرپولیٹ کریں گے، ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو کتنا لاکھ زمینیں بنیں گی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وقف میں صرف جو آج تک وامسی کی اسٹڈی ہے، جو انہوں نے کلیکٹ کرے سارے ڈیٹا، اس میں 8.72 لاکھ پراپرٹیز ٹوٹل وقف کی ہیں۔ اب ان کے اوپر یہ وقف 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو آپ ایک ڈیڈ بنائیے، رجسٹرڈ ڈیڈ کریے وقف کی، یا وقف بائی یوزر۔ یوزر کا مطلب ہے اگر 500 سال کی کوئی پراپرٹی ہے یا 1000 سال کی یا 200 سال کی، اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ پراپرٹی کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے، اور جو اونر ہے پراپرٹی کا اس نے اس پراپرٹی کو استعمال ہونے دیا اس ریلیجس یا پائز پرپز کے لیے، تو وہ پراپرٹی وقف کہلاتی ہے۔ دس کنسیپٹ از کالڈ وقف بائی یوزر۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں بھی ہیں، اور یہی انڈاؤمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہندو ریلیجس انڈاؤمنٹ میں بہت ساری پراپرٹیز کے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے بہت سارے ججمنٹ انہوں نے کہا نہیں، اف اٹ از بینگ یوزڈ فار اے ریلیجس پرپز it is an endowment or it is an waqf. So both this concept was there by user, which has been taken away.